بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ بدر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے۔ بدر کا واقعہ اس کا تذکرہ آیا۔ پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے اللہ کے راہ میں قربانی اور اس جنگ کا پہلا تجربہ تھا۔ تعداد تھوڑی تھی۔ اسی طرح اس جنگ کے موقع پہ مال غنیمت کا آنا بھی یہ بھی پہلا موقع تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے ایک تربیت کا انتظام فرمایا حضرات صحابہ کا کہ جب مالی غنیمت آیا تو اور مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے اموال پہ قبضہ کر لیا، تو اموال کے تقسیم کے سلسلے میں رائے مختلف ہوئی، اختلاف سا ہو گیا۔ اس وقت جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور اس اختلاف کا آپ سے فیصلہ چاہا۔ قرآن کی آیت آئی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تم سے یہ لوگ انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پہ اعتماد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تصویر ہے اس میں اہل ایمان کی، اور کتنا خوبصورت تذکرہ ہے ایمان والوں کا کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے خد و خال یہ ہیں۔ اللہ یہ صفات ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ یہ آیتیں آئی۔ اب ان آیات میں جو سوال تھا اس کا جواب نہیں تھا۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے متعلق، اس کا جواب نہیں آیا، بلکہ ان کے توجہ اس پورے معاملے سے دوسری طرف پھیر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ مالی غنیمت کا استحقاق ان میں سے کسی کو نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا بس اس پہ عمل کرو، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ رہا مال اور متاع دنیا تو اس سلسلے میں اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جب مسلمانوں نے ان آیتوں سے رہنمائی حاصل کی اور اس چیز سے اپنی نگاہیں پھیر لی جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف رائے ہو رہا تھا، پھر دوسری آیت نازل ہوئی جس میں جنگ کرنے والوں کے درمیان اموال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بچی سے باز آ جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اور یہ خیال بھی تھا کہ فدیہ میں حاصل ہونے والے مال سے ان کی کچھ مال کی تلافی بھی ہو جائے جو مہاجرین مکہ چھوڑ کے آئے تھے، اور اس کے ذریعے ان کے دنیاوی معاملات کی کچھ درستگی، کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔
یہ رائے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی مطمئن تھا، اس سے اپنے اصحاب کے ساتھ آپ کی غائب درجہ کی شفقت کا اظہار بھی تھا کہ آپ کی شفقت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے بدر کی طرف نکلتی ہوئی جب آپ نے مہاجرین کے چہروں پر فقر اور احتیاج کے آثار دیکھے تو اللہ سے دعا کی، ہاتھ اٹھا کر عرض کہ اللہ یہ پیادہ ہیں، ان کے لیے سواری کا انتظام فرما دے، اے اللہ یہ بے لباس ہیں، ننگے بدن ہیں، انہیں پہننے کے لیے کپڑے دے دے، یہ بھوکے ہیں انہیں آسودہ حال کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان بھی یہی تھا کہ فدیہ دے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، لیکن حکمت الہی کا منشا یہ نہیں ہوا کہ مسلمان اپنے ان معاملات میں جو صرف دینی نقطہ نظر کی بنیاد پر قائم ہے، فیصلے کرنے کے لیے مال و دولت کے نظریے کو مکمل یا جزوی طور پہ بنیاد بنائے۔ اللہ اس کو پسند نہیں فرما رہے تھے کہ مالی مفادات کسی درجہ بھی اس دینی نقطہ نظر کے اندر اثر انداز ہوں۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت کی منشا اور حکمت یہ معلوم ہوئی کہ وہ رائے زیادہ بہتر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، اور حکمت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں اگر مفادات کو اور مال و دولت کو سامنے رکھ کر معاملہ کیا جاتا تو آگے جا کر یہ قانون بن جاتا، اور اس قسم کے احکام میں مادی نقطہ نظر غالب آ جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت عمر ابن خطاب فرمانے لگے کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیے آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا سبب ہو جس پر مجھے بھی رونا چاہیے تو میں بھی روں، اگر ایسا سبب نہیں ہے تو بھی آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں بھی رونے کی صورت بنا لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ساتھیوں نے مجھے قیدیوں سے فدیہ کے مال لے کر انہیں آزاد چھوڑ دینے کا جو مشورہ دیا تھا اس پہ رو رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس مشورے کی وجہ سے اس پر نازل ہونے والا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا، اور اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں کہ جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نظر پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں بڑی سزا آتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیے سے کھاؤ، حلال ہے، پاک ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والے، رحم کر دینے والے ہیں۔ تو یہ ایک تربیتی نظام تھا اس بدر کے میدان میں حضرات صحابہ کے لیے، اور بدر میں شرکاء کے لیے، بدر میں شریک ہونے والے حضرات کے لیے۔ اگلا مرحلہ ہے غزوہ بدر کے بعد یہود کی پہلی بدعہدی، عہد شکنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلہ بنو قنیقہ کو ان کے بازار میں جمع کیا اور فرمایا، اے گروہ یہود، ڈرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ کرے اور تمہیں بھی ویسی سزا نہ دے جیسے قریش کو دی۔ اسلام قبول کر لو، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور اس کا تذکرہ تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اپنی قوم کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا سابقہ اب تک ایسی قوم سے رہا ہے جو جنگ سے بالکل نہ آشنا تھی، اس لیے تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس سے اپنے بارے میں دھوکے میں نہ پڑو، اللہ کی قسم اگر معاملہ
ہمارے ساتھ پڑے گا پتہ لگ جائے گا تم کتنے جنگ آزما لوگ ہو۔ ابن ہشام نے ایک روایت نقل کی ہے کہ عرب کی ایک مسلمان خاتون اپنے سامان تجارت کے ساتھ آئی اور بنو قنیقاع کے بازار میں اس نے سامان بیچا، پھر ایک رنگریز کی دکان پر گئی۔ وہاں بیٹھے لوگوں نے اس سے چہرہ کھولنے کو کہا، اس مسلمان عورت سے۔ اس نے انکار کیا۔ دکان کے مالک انگریز نے چپکے سے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ لے کر اس کے پیٹھ پر باندھ دیا۔ جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کا سطر کھل گیا، جس پر وہ لوگ ہنسے۔ عورت نے شور مچایا۔ ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت سے پھپھر گیا۔ اس نے رنگریز کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ وہ رنگریز یہودی تھا۔ مسلمان کی بیٹی، بہنا، ماں، جیسے مسلمان کو اس سے غیرت کھانی چاہیے، ایسی اپنی مسلمان بہنا، بیٹی، بہنا کے بارے میں بھی یہ غیرت کھانی چاہیے۔ کہاں وہ مسلمان جو اپنی بیٹی بہنا کی عزت آبرو کے لیے غیرت کھایا کرتے تھے، اور کہاں آج کہ اب مسلمان بیٹی بہنا کی غیرت، عزت آبرو اپنے مسلمانوں سے بھی غیر محفوظ ہونے لگی ہے۔ جواب میں اس یہود نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ وہاں موجود مسلمانوں نے یہود کے خلاف دوسرے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا۔ اس طرح مسلمان اور یہود بنو قنیقاع کے درمیان ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ پہلے یہودی تھے جنہوں نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھا۔ یہ پہلی بدعہدی تھی یہود کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ آپ ان کے حق میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ منافق، مشہور منافق عبداللہ ابن ابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی میرے حلیف ہیں، ان سے آپ اچھا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے دوبارہ یہی بات کی، پھر آپ نے اس سے منہ پھیرا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرے حلیفوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کریں۔ یہ 300 زرہ پوش، 400 بغیر زرہ کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر کس و ناقص سے میری حفاظت کی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن ان کے سر قلم کر دیں؟ اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس حرکت سے آپ مصیبتوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ دھمکی، یہ انداز اس منافق کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے سے میں نے چھوڑ رہا ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب وہ مدینہ میں نہ رہیں، وہاں سے اور کہیں اور چلے جائیں۔ وہ لوگ ازراعات جو شام کے علاقے ہیں وہاں چلے گئے، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جنہوں نے بقیہ زندگی وہیں گزاری۔ عبداللہ ابن ابی کی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہودیوں سے حلیفانہ تعلقات تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے ولایت کا تعلق رکھتا ہوں، اور ان کفار سے میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ ان کے جو میرے تعلقات ولایت کے تھے، ان سے میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ ان دونوں کے رویوں پہ، ایک اس منافق اور ایک مخلص ایمان والا، ان دونوں کے ان رویوں پر قرآن کی آیتیں آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا فی انفسهم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اہل یہود اور عیسائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ۔ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ کیسی سخت وعید ہے۔
اور کوئی مسلمان ان آیات پہ ایمان رکھتا ہو تو کہاں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کسی کافر سے دوستی دلی تعلق بنائے۔ تم بھی انہی میں سے ہو۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ یعنی وہ انہیں یہود و نصارہ سے اپنی یاریاں لگاتے ہیں، انہی کے گود میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان سے تعلقات نہ رکھے تو کہیں ہم غیر محفوظ نہ ہو جائیں، ہمارے لیے کئی مسائل نہ کھڑے ہو جائیں۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی ہیں پھر نادم ہوں گے۔ یہ پہلی بدعہدی تھی اور اس کا تذکرہ آیا۔ اس میں ایک بات پیش نظر رہے کہ مسلمان عورت کا حجاب، اس کی حدود، اس واقعے میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا کہ ایک مسلمان عرب خاتون جب اپنے کسی کام سے یہود کے بازار میں آئی تو اس نے اس کا چہرہ کھولوانے کی کوشش کی۔ ابن حشام نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح مل گئی تو یہود اس سے جلنے لگے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتی ہوئی کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم اس جنگ کا معاملہ پیش آیا تو تم دیکھ لو گے ہم کتنے جنگ آزما لوگے۔ ان دونوں اسباب میں کوئی تضاد نہیں، ایک طرف ان کا وہ جلن اور انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمان بدر میں کامیاب ہوئے، اور دوسری طرف ان کی یہ حرکت، اور ہو سکتا ہے جلنے کے بعد اور انہوں نے اس تکلیف کے بعد انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہو، اور یہ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم اپنا چہرہ کھول دو جس سے مسلمانوں کی توہین ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پردہ جو اسلام میں عورت کے لیے ہے اس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی ضرورت نہ تھی کہ یہ عورت راستے میں اپنا چہرہ ڈھانک کر نکلتی، اور اگر اس کا اپنا چہرہ ڈھکنا کسی دینی حکم کے بجا آوری میں نہ ہوتا تو یہود یہ حرکت کرنے پر آمادہ نہ ہوتے، اس لیے کہ اس حرکت سے ان کا مقصد اس عورت کے دینی شعور کو برانگیختہ کرنا تھا۔ ان کے پیش نظر یہی تھا کہ کس طریقے سے اس عورت کو اپنے اس دینی حکم کے معاملے میں برانگیختہ کیا جائے۔ اور اس کی تائید بہت ساری احادیث میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت کے لباس احرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ عورت نہ چہرہ ڈھانکے گی، نہ برقع اوڑھے گی، اور نہ ہی وہ زعفران میں رنگی ہوئی کپڑے پہنے گی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے والی عورت نہ نقاب اوڑھے گی نہ دستانے پہنے گی۔ حج کا احرام باندھتے وقت عورت کو برقع نقاب اوڑھنے سے منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں صرف عورت کے ساتھ خصوص، یہ نہیں جو ہے وہ صرف عورت کے لیے مخصوص کیوں ہے؟ یقیناً نہیں کا سبب یہ ہے کہ اس وقت مسلمان عورت عام حالات میں برقع اوڑھتی تھی اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتی تھی، اس لیے اس حکم کا تقاضا ہوا کہ حج کے دنوں میں یہ سب چیزیں مستثنیٰ ہیں، کہ عورت حج کے دنوں میں ایسا کپڑا اپنے چہرے پہ نہیں ڈالے گی جو چہرے پہ لگا ہوا ہو۔ ہاں، پردہ غیر محرم سے وہ حج کے اندر بھی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہنے لگیں جب ان کے شوہر کے نے طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ام شریک کے گھر میں عدت گزاریں۔ پھر بعد میں نے کہلا بھیجا کہ ام شریک کے گھر میں میرے اصحاب آتے جاتے ہیں، اس لیے اپنا چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لو، وہ نبینہ ہیں اور وہاں رہتی ہوئی اگر کبھی یہ دوپٹہ رکھ دو گی تو ان کی نگاہ تم پر نہ پڑے گی۔ ان حدیث کا بیان، اس میں یہ پہلو موجود ہے کہ عورت کا چہرہ اور جسم بقیہ حصوں کو اجنبی مردوں سے چھپانا واجب ہے۔ رہی یہ بات کہ مردوں کا ان چیزوں کو دیکھنا حرام ہے، اس پر بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ حضرت بریرہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے ارشاد فرمایا، علی ایک بار کسی پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو پلٹ کر دوبارہ نہ دیکھو، پہلی بار دیکھ سکتے ہو مگر دوسری بار دیکھنے کے تمہیں حق نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجۃ الوداع کا موقع ہے، یوم النحر ہے، فضل ابن عباس کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے۔ فضل اس عورت کی طرف ایک جو دائیں طرف سے جو سواری کی طرف سے گزر رہی تھی نظر پڑ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ پھیر دیا اور فرمایا فضل کیا کر رہے ہو؟ تو ان احادیث میں دونوں باتیں آ گئی کہ عورت کو منع کیا گیا کہ وہ اپنا چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ اجنبیوں کے سامنے نہ کھولے، اور مرد کو منع کیا گیا کہ وہ ان میں سے کسی چیز کی طرف نہ دیکھے۔ دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات اور کہاں آج مسلمانوں کا معاشرہ اور ہماری زندگیاں۔ آج کے مسلمانوں کو جو حال ہو گیا ہے اور ان میں فسق و فجور اور بد اخلاقی جس حد تک عام ہو گئی ہے، اس کے بارے میں غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ ان حالات میں عورت کا چہرہ کھولنے کی جواز کی بات کہنے کی تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عظیم انحطاط جس کا آج اسلامی معاشرے کا شکار ہے، اس کا تقاضا یہ کہ عورت اپنی سلامتی اور اپنی تحفظ کی ضمانت کے لیے چلنے پھرنے میں مزید احتیاط کرے اور اس کے لیے مناسب اسباب اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا عجیب و غریب معاملہ ہے، وہ صرف آسانی کے لیے اور فرائض سے اعراض کرتے ہوئے یہ قاعدہ پیش کرتے ہیں کہ زمانہ بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، زمانہ بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو تو یہ قاعدہ انہیں بالکل یاد نہیں رہتا کہ ایسے موقع پر ان کی زبان سے یہ نہیں سنائی دیتا کہ زمانہ بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، کہ مثلا وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کا زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت ضرور اپنا چہرہ ڈھانکے، کیونکہ زمانہ بدل گیا، اب قدم قدم پہ لغزشوں کے امکانات بڑھ گئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ عورت چلنے پھرنے میں مزید احتیاط برتے اور دیکھے کہ اس کے قدم کہاں پڑ رہے ہیں، اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب وہ قدریں نہیں رہی، اب وہ احتیاط نہیں رہا، اب دلوں کے اندر وہ تقوی نہیں رہا، تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں سے یہود کا کینہ اور بغض ہمیشہ رہا ہے۔ یہود کا نکاح کی جانب سے مظاہرہ ہم نے دیکھا بھی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض، نفرت کے جذبات پوشیدہ ہیں، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد 3 سال تک اس کا اظہار کیوں نہیں ہوا؟ اور کیوں یہود نفرت کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے اور اپنی سازش کو زیر زمین کیوں رکھا ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدر میں مسلمانوں کی فتح نے ان کے جذبات برانگیختہ کر دیے اور ان کے دلوں میں وہ مدفون اور چھپی ہوئی وہ عداوت و نفرت بھڑک اٹھی جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی، لیکن ان کے توقع کے بالکل خلاف مسلمانوں کو جب فتح ملی تو وہ اپنے بغض اور کینے پر قابو نہ پا سکے، اور اپنے ان باتوں اور تبصروں سے جو انہوں نے مسلمانوں کے بدر کے بعد اس کا اظہار کیا، جب مسلمان بدر سے واپس ہوئے تو مدینہ کے ایک یہودی مالک ابن سیف نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے قریش کی ایک جماعت پر جسے فن جنگ سے آگاہی ہی نہیں تھی فتح پا لی ہے نا، اس سے اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، اگر تم نے ہم سے جنگ کا ارادہ کیا تو ہمارے مقابلے میں تم نہیں ٹک سکتے۔ اگر یہود نے ان معاہدوں کا احترام کیا ہوتا جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان طے پائے تھے تو مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی نہ ان سے کوئی ایسی بات سنتا اور نہ ان کی باتوں سے مسلمانوں کی کوئی اہانت ہوتی، لیکن وہ تو تھے ہی آمادہ شر، ان کے تو مزاجوں میں ہی شر رچا بسا ہوا تھا،
تو یہ ان کا جو اندر کینہ اور بغض تھا وہ ان کی زبانوں پہ آ گیا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غیر مسلموں سے موالات، دلی دوستی، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اسلام کا وہ حکم ہے کہ جس کا مسلمانوں میں جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. اس موضوع پہ قرآن کی کئی ساری آیتیں تواتر کے ساتھ موجود ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کفار سے دلی دوستی کی کوئی گنجائش نہیں. صرف ایک حالت مستثنی ہے، وہ یہ کہ مسلمان اپنی شدید کمزوری کی وجہ سے اس موالات پہ اور اس تعلق پہ مجبور ہوں. صرف اس صورت میں اللہ نے اس کی رخصت دی ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك من اللہ في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار مددگار ہرگز نہ بناؤ. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. کتنی سخت بات ہے. دو تعلقات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو. یہود و نصارہ سے تعلق رکھنا ہے تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور جس کا اللہ سے تعلق ہے وہ کبھی یہود و نصارہ سے دلی دوستی اور دلی تعلق نہیں رکھ سکتا. ہاں آگے فرمایا الا ان تتقوا منهم تقاه، ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو، ورنہ دلی دوستی کی گنجائش تو کہیں بھی نہیں. تو یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ غیر مسلموں سے موالات سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نفرت کرنے اور کینہ رکھنے کا حکم، مطلب ہے کہ ان سے نفرت اور کینہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ ان سے دل میں کینہ اور بغض رکھو، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ تمہارا نفرت ان سے اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی خاطر ہو. یہ بغض اللہ کی خاطر ہو. ایک ہے نفرت کرنا اور ایک اللہ کے لیے بغض رکھنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ کیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. انہوں نے وہ کیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کے اس عمل کی وجہ سے بغض رکھا جا رہا. اور دوسرا جو معاملہ ہے اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، اس سے منع کیا گیا. اور ان کی بدعملی کی وجہ سے اور ان کی کفر کی وجہ سے ان سے نفرت کرنا یہ اللہ کی خاطر ہے. اس بات کا تذکرہ بھی اس واقعے کے اندر ہمارے سامنے آیا، اور ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کافروں سے دلی دوستی سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اس میں کوتاہی کی جائے اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان طے شدہ معاہدات کا احترام نہ کیا جائے، اس لیے کہ عدل و انصاف ہر حال میں نافذ ہونا چاہیے. اللہ کے لیے بغض اور نفرت کو ایک دن بھی عدل اور انصاف کے اصولوں کے تنفیذ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اللہ کا ارشاد ہے کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی زیادہ مناسبت رکھتا ہے. مقصود یہ وضاحت ہے کہ مسلمان دوسروں سے الگ ایک امت ہے. مسلمان ایک امت ہے اور اس امت کی بنیاد اسلام ہے، اس امت کی بنیاد ایمان ہے، اور یہی میثاق مدینہ کے اندر ایک دفعہ موجود ہے. اور جب ایسا ہے تو ان کی دوستی اور بھائی چارگی صرف پھر اہل ایمان سے ہونی چاہیے. ان کی دوستی، بھائی چارگی، دلی تعلق صرف اہل ایمان سے ہونا چاہیے. رہے دوسرے تمام لوگ تو ان کے ساتھ معاملہ عدل کا ہو، انصاف کا ہو، خیرخواہی کا ہو، احسان کا ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن دلی دوستی، دلی تعلقات، اس کی اجازت مسلمانوں کو کفار کے ساتھ نہیں ہے. پھر آگے غزوہ احد ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ
کل عرض کریں گے. تفصیلی واقعہ ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.